اس کے بعد کھڑے ہو کے کہتے ہیں ہم اس لیے تمہارے خلاف ہیں کہ تم امیر حمزہ کے ساتھ ہو. پھر انہوں نے امیر حمزہ پہ ایک ایکسیسری انٹینٹ ٹو مرڈر کا کیس کیا. اچھا پاکستانی آپ کو تو پتہ ہونا چاہیے. جی جی آپ کو نہیں پتہ مرڈر کے کیس کا؟ جی جی پھر تو آپ اچھا کیوں کہہ رہے ہیں؟ نہیں کچھ چیز سرپرائزنگ ہوتی ہے نا. کیا یہ بات سوٹ کرتی ہے؟ آپ جس طرح بے باک ہیں، نڈر ہیں، اس طرح میں نے شروعات میں بھی کہا آپ فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور پھر اس پہ ڈٹ جاتے ہیں. لیکن پاکستان سوشل کلب عمان کے حوالے سے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان سوشل کلب عمان کو آپ بآسانی فعال کر سکتے تھے، ایکٹیو کر سکتے تھے، لیکن آپ نے 3 سالوں میں نہیں کیا. قمر ریاض صاحب کا ایک ینگ پاکستانیوں کا فعال گروپ ہے جس کے ایک ممبر اس وقت یہاں بیٹھے ہیں، 20 لوگوں کا، 25 لوگوں کا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے خون سے یہ ایکسپو کرائی ہے. انہوں نے اپنے خون سے امیر حمزہ کو پروٹیکٹ کیا ہے. اسی اسکول سے ریلیٹڈ ہی ایک متنازع بھی ہے، خاص طور پہ چائنا ٹرپ، جو کہ جس کے حوالے سے آپ نے پہلے بھی کہا ہے کہ وہاں پر ہمارا جانا زیادہ فائدہ مند تھا بجائے اس کی کہ ہم یہاں سے کچھ کرتے. کیوں وہ ٹرپ آپ کا متنازع ہوا؟ میرے لیے تو بالکل متنازع نہیں ہے. لیکن اس کے اوپر ہے نا کہ آپ سرکاری یعنی کہ اسکول کے فنڈ سے، وہ جو اسکول کے اسکول آپ کے خیال میں ایمبیسڈر کو اسکول کے فنڈ کی ضرورت ہوتی ہے جانے کے لیے؟ پہلے تو آپ یہ ریسرچ کریں کہ کیا ایمبیسڈر چائنا گیا تھا کہ نہیں گیا تھا. پہلے تو یہ ریسرچ کریں. جی اس کے بعد یہ ریسرچ کریں کہ اگر وہ گیا تھا، پہلے کا جواب سے دوسرے کا جواب لنکڈ ہے، تو یہ چیک کریں کہ وہ کس طریقے سے گیا تھا. یہ چائنا کے ٹرپ وغیرہ کا کوئی نہیں ہے. چائنیز ایمبیسڈر نے ہمیں کہا تھا. خیر اس کی بات چھوڑیں، پہلے تو یہ ریسرچ کریں. جی ٹھیک ہے. وہ رکیں. دوسری بات، یہ 5 کا ٹولہ ہے. یہ 5 لوگوں کا ٹولہ ہے جو امیر حمزہ اور اس بورڈ کو سٹیبل ہوتے نہیں دیکھ سکتا. ان کی تھیوری کیا ہے؟ پہلے میرے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے ان سب کے. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ان میں سے ایک صاحب ہیں، وہ اس ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے تھے، یہ یہاں. انہوں نے بارسلونا کی میری ایک ویڈیو پیرنٹس گروپ میں پوسٹ کر دی. بارسلونا میں میں ایک ناحق لڑکی کے لیے کھڑا ہوا تھا جس کے ساتھ جاتی ہوئی تھی. تو انہوں نے وہ جو مجھے وہاں بلیک میل کر رہا تھا، تو میں نے ان سے پوچھا یہاں اس چیئر پہ، میں نے کہا تھا آپ نے پیرنٹس کے گروپ میں ایمبیسڈر کی پچھلی اسائنمنٹ کی ویڈیو سرکولیٹ کر رہے ہیں، پہلے تو ادھر ادھر کی مارتے رہے. اس کے بعد کھڑے ہو کے کہتے ہیں ہم اس لیے تمہارے خلاف ہیں کہ تم امیر حمزہ کے ساتھ ہو. میرے سارے آفیسرز بیٹھے ہوئے تھے یہاں. جی جی یہ یہاں بیٹھے ہوئے تھے اس کرسی پہ. تو اس وقت یہ کیا. اس کے بعد کہا کہ امیر حمزہ صاحب کی جو NOC ہے منسٹری آف ریلیجس افیئرس کا، وہ جعلی ہے، جھوٹ. یہ انہوں نے تمام جا کے اپنی علتیں منسٹری آف ریلیجس افیئرس 100,000 خطوط لکھ چکے ہیں تمام حکومتوں کو اس NOC کے بارے میں. پھر انہوں نے ایک دن کہا کہ ان کا، میں لاہور میں تھا، ان کا ایک کوئی ایکسیڈنٹ ہوا تھا روئی میں. انہوں نے کہا اس ایکسیڈنٹ کا تعلق کسی دل کے معاملے سے تھا، وہ بھی غلط پروو ہو گیا. پھر انہوں نے امیر حمزہ پہ ایک ایکسیسری انٹینٹ ٹو مرڈر کا کیس کیا. اچھا پاکستانی آپ کو تو پتہ ہونا چاہیے. جی جی آپ کو نہیں پتہ مرڈر کے کیس کا؟ جی جی پھر تو آپ اچھا کیوں کہہ رہے ہیں؟ نہیں کچھ چیز سرپرائزنگ ہوتی ہے نا. کیا یہ بات سوٹ کرتی ہے کہ ایک انسان کی دشمنی میں آپ اس کے خلاف قتل کا کیس بنوا دیں، اور جس انسان کے منہ سے قتل کا کیس بنوایا ہو وہ جب گواہی دے دے کہ جی میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی، تو وہ آدمی جو غریبوں مزدوروں کو پاکستان بھیجتا ہے تو اب اس کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا جائے. چائنا کا ٹرپ تو یہ پتہ نہیں، چائنا کا ٹرپ بنا کے میری منسٹری کو 70 دفعہ لگ چکے ہیں. روز میری منسٹری کو خط لکھتے ہیں، بیچاروں کے کمپیوٹر گھس گئے ہوں گے لکھ لکھ کے. تو میں اور یہ اسکول سے بھی جا کے نا بڑی دفعہ، یہاں ایک صاحب ہیں، وہ نام لینا اچھا نہیں لگتا کیونکہ
ان کو عزت دینے کے مترادف ہے، روز اسکول سینئر پرنسپل کے پاس پہنچے ہوتے ہیں. تو یہ مسئلہ صرف یہ میں پھر زد میں ان کی اس لیے آ گیا کہ میں نے اسکول کی پروٹیکشن کے لیے میں نے امیر حمزہ کو اور بورڈ کو پروٹیکٹ کیا ہے. میں مانتا ہوں صحیح ہے. میں نے کیا ہے، اور میں نے اس لیے بھی کیا ہے کہ وہ ایک انتہائی شریف آدمی ہے، اور میں نے اس لیے بھی کیا اور میرے ساتھ اور بہت لوگوں نے کیا ہے. قمر ریاض صاحب کا ایک ینگ پاکستانیوں کا فعال گروپ ہے جس کے ایک ممبر اس وقت یہاں بیٹھے ہیں، 20 لوگوں کا 25 لوگوں کا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے خون سے یہ ایکسپو کرائی ہے، انہوں نے اپنے خون سے امیر حمزہ کو پروٹیکٹ کیا ہے، اور اس کی وجہ سے اسکول آج وہاں پہنچا ہے. ورنہ سوشل کلب تو بند ہو گیا، اسکول بند نہیں ہو سکتا تھا، اسکول ٹیک اوور ہو جانا تھا. اب وہ اسکول انڈر سیکرٹری ایجوکیشن کہتے ہیں کہ میرے 3 سال کے ٹینیور کا سب سے بڑا کارنامہ پاکستان اسکول ہے. عمان کے انڈر سیکرٹری ایجوکیشن یہ ہے. ماشاء اللہ، اچھی بات ہے. آپ جس طرح بے باک ہیں، نرر ہیں، جس طرح میں نے شروع میں بھی کہا، آپ فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور پھر اس پہ ڈٹ جاتے ہیں. لیکن پاکستان سوشل کلب عمان کے حوالے سے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان سوشل کلب عمان کو آپ بآسانی فعال کر سکتے تھے، ایکٹیو کر سکتے تھے، لیکن آپ نے 3 سالوں میں نہیں کیا. نہیں، بالکل میں ایکٹیو نہیں کر سکتا تھا. عمان کی گورنمنٹ کا کنسرٹڈ ڈیسیجن تھا کہ پاکستان کے سوشل کلب کی اتنی برے حالات تھے کہ میں نے تو بند نہیں کیا نا. عمان کی گورنمنٹ نے بند کیا، نہ پاکستانی گورنمنٹ نے بند کیا. تو یہ عمان کی گورنمنٹ کے انٹرسٹ میں تھا. میں نے تو اس کی انٹرم کمیٹی بنا دی. وہ انٹرم کمیٹی بھی عمان کی گورنمنٹ نے 9 مہینے میرے کہنے کے بعد، ویٹ کرنے کے بعد، نام پرپوز کرنے کے 9 مہینے بعد، جب انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے اسکول میں اتنا اچھا کیا ہے، ہم بڑی مشکل سے آپ کو انٹرم کمیٹی دیتے ہیں آپ کی چوائس کی، صحیح ہے، ہم نہیں بنائیں گے. دے ڈونٹ وانٹ. اور جو پچھلا سوشل کلب ہے اس کے جو 3 سرکردہ رکن ہیں وہ بینڈ فار لائف ہیں. وہ 2 دفعہ کے چیئرمین شپ کے نہیں ہیں، 3 لوگ بینڈ فار لائف ہیں، اور بھی شاید کچھ لوگ ہیں، بیکاز انہوں نے عمان کی گورنمنٹ پہ کیس کیا ہوا تھا. اچھا، بات دوسری طرف چلی جائے گی. سوشل کلب میں اگر جس طرح دیکھیں، جس طرح بات ہو رہی ہے، قمر ریاض صاحب کا گروپ ہے، پہلے بھی وہ ڈائریکٹر رہ چکے ہیں اور بہت زیادہ ایکٹیو ڈائریکٹر رہے ہیں، ہمیشہ بہت زیادہ کام کیا ہے، اور اردو ادب سے بھی ان کا بڑا تعلق ہے. یہاں پر متعدد بار انہوں نے پروگرامز کرائے ہیں، بڑے بڑے ایونٹ کرائے ہیں. آپ کا ان کے ساتھ بہت اچھا تعلق ہے، رشتہ بھی ہے آپ کے ساتھ ان کا بہت زیادہ گہرا ہو چکا ہے. اگر کیا پاسبل ہو سکتا تھا کہ آپ کے اس دور میں کہ آپ ان کو اور دوسری پارٹی کو، کوئی بھی اور پارٹی کو ملا کے کوئی بورڈ بنا کے، تو کوشش کی تھی، لیکن بورڈ اس طرح بن نہیں سکتا. بورڈ صرف عمان کی گورنمنٹ کے اتفاق سے بن سکتا، اور عمان کی گورنمنٹ یہ جو مختلف گروپس ہیں ان میں سے ایک گروپ کو نہیں بورڈ میں لینا چاہتی، اس کے اسپیشلی 3 لیڈرز کو. تو سوشل کلب جو ہے میں چاہتا ہوں کہ وہ پھلے پھولے، لیکن اگر اس نے آپس میں لڑنا ہے، اور قمر واقعی بہت اچھے انسان ہے، لیکن سوشل کلب کا فیصلہ تو الیکشن سے ہونا ہے. جو الیکشن ہوگا اس سے فیصلہ ہونا ہے. انشاءاللہ